آج کا ہمارا موضوع ہے سرمایہ دارانہ نظام اور دولت کی غیر مساوی تقسیم۔ پاکستان اللہ کے فضل سے ایٹمی طاقت ہے اور ایک سپر ملٹری پاور ہے، لیکن پاکستان میں 1% لوگ بہت امیر، 4% ہائر مڈل کلاس، 15% لوئر مڈل کلاس، جبکہ 80% عوام غریب ہیں جن کو مناسب بنیادی سہولتیں جیسا کہ روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، ادویات، بجلی اور گیس میسر نہیں ہیں۔ اکثریت غریب ممالک میں غیر مساوی تقسیم دولت ہے، کیونکہ اکثریت غریب ممالک موجودہ امیر ممالک کی کالونیز رہے ہیں۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ غریب ممالک میں ایسا نظام دے جائیں جس سے دولت صرف چند ہاتھوں میں رہے اور ان چند ہاتھوں کو ہم اپنی مرضی سے کنٹرول کریں۔ اگر غریب ممالک میں منصفانہ تقسیم دولت ہو جائے گی تو غریب ممالک ترقی کر جائیں گے۔ غریب ممالک میں میرٹ کو فروغ ہوگا، سستا انصاف ملے گا، سیاست میں صاف ستھرے لوگ آئیں گے۔ غریب ممالک کے سرمایہ داروں کی دولت غریب ممالک میں ہی رہ جائے گی۔ ابھی تک ترقی پذیر ممالک میں غیر مساوی تقسیم دولت کیوں ہے، اس کی کیا وجوہات ہے اور اس کے اثرات معاشرے پر کیا ہو رہے ہیں، اور اس غیر مساوی تقسیم دولت کو کس حد تک روکا جا سکتا ہے، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے غداروں کو انگریزوں نے جگیریں عطا کیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد ان جاگیرداروں کی ایک لسٹ بنائی جاتی اور ان جاگیرداروں سے یہ جاگیریں بحق سرکار ضبط کر لی جاتی، لیکن ایسا نہ ہو سکا کیونکہ یہی جاگیردار سیاست اور بیوروکریسی میں ایک سازش کے تحت داخل ہو گئے۔ اس کے برعکس انڈیا میں جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ نہرو رپورٹ چھپنے کے بعد کر دیا گیا۔ نہرو رپورٹ نے جاگیرداروں کو ملک کا سب سے بڑا دشمن قرار دیا۔ یہ بڑے جاگیردار غیر حاضر ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ زمینوں کی کاشت صحیح طریقہ سے نہیں کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے کم پیداوار ہوتی ہے۔ یہ سیاست میں داخل ہو کر زیادہ مالی مفادات حاصل کرتے ہیں۔ ان کے خلاف آج تک کوئی قانون اس لیے نہیں بن سکا کیونکہ پاکستان میں دیہاتی آبادی تقریباً 65% کے قریب ہے۔ اس 65% آبادی سے جو الیکشن جیت کر آتے ہیں وہ زیادہ تر جاگیردار ہی ہوتے ہیں۔ جاگیردار پیر، جاگیردار بیوروکریٹ، جاگیردار MP اور MNA منصفانہ تقسیم دولت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ جبکہ امیر ممالک کی 70% آبادی شہروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ضرورت ہے کہ جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ کیا جائے، جیسا کہ امیر ممالک میں کیا گیا ہے، کیونکہ پاکستانی جاگیردار اپنی دولت امپورٹڈ اشیاء، عیاشی، سیر و تفریح اور دوسری غیر ضروری اشیاء پر خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ مزارعین اپنی محنت سے روٹی، کپڑا اور مکان کا مسئلہ ہی ساری زندگی حل کر نہیں پاتے ہیں۔ غیر متوازن صنعتی ترقی کی وجہ سے پاکستان میں ہوم اینڈ کاٹیج انڈسٹری ترقی نہیں کر سکی۔ جس ملک میں ہوم اینڈ کاٹیج انڈسٹری ترقی کرتی ہے وہاں صنعتی ترقی کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور دولت کی تقسیم بھی کسی حد تک منصفانہ ہو جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے جاپان کی معاشی ترقی کو روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن جاپان اپنی ہوم اینڈ کاٹیج انڈسٹری کی وجہ سے فلاپ نہیں ہو سکا۔ اس کے برعکس انڈونیشیا نے اپنے ملک میں ہوم اینڈ کاٹیج انڈسٹری کو فروغ نہیں دیا۔ اس وجہ سے اسے غیر ملکی بڑی کمپنیوں نے معاشی طور پر نقصان پہنچایا ہے۔ 1965 میں پاکستان میں صنعتوں پر 22 خاندان قابض تھے، جو کہ اب بڑھ کر 300 خاندان بن گئے ہیں۔ یہ سب قرضوں کی غلط تقسیم اور ٹیکس کے غلط سسٹم کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس وقت بڑے بڑے صنعت کار کھربوں روپے کے دہندہ ہیں۔ ان نام نہاد صنعت کاروں سے یہ رقم سختی سے وصول کرنی چاہیے۔ اس رقم کا بڑا حصہ ان صنعت کاروں نے ڈالروں کی صورت میں یورپی ممالک میں جمع کروا رکھا ہے۔ مقامی ہوم اینڈ کاٹیج انڈسٹری کو زیادہ سے زیادہ مراعات
اور آسان شرائط پر قرضہ دینے کی ضرورت ہے۔ 1 یونٹ کرنسی ویلیو پاکستان کی کم ہوتی رہتی ہے، اس طرح امیر مزید امیر ہو رہا ہے اور غریب مزید غریب ہو رہا ہے۔ 1951 میں 3 روپے 8 پیسے کے برابر $1 تھا، جو کہ 2024 میں 282 روپے کا ہو گیا ہے۔ اسی نسبت سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سرمایہ داروں کی دولت بھی اسی نسبت سے بڑھ رہی ہے۔ علاوہ ازیں صنعت کار اپنی مرضی سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اشیاء کی قیمتوں میں توازن پیدا کرے تاکہ صنعت کار اپنی مرضی سے منافع کا تعین نہ کر سکیں۔ یوٹیلیٹی اسٹور پر حکومت معیاری اشیاء بیچے تاکہ ذخیرہ اندوزی کا خاتمہ ہو سکے اور دکاندار اور صنعت کار اپنا منافع مکمل مقابلہ کی وجہ سے کام رکھیں۔ سمگلروں، ذخیرہ اندوزوں اور بلیک میلروں نے اس وقت متوازی معیشت قائم کر رکھی ہے۔ یہ لوگ قانون اور ٹیکس سے بچنے کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں، جس کی وجہ سے غیر مساوی تقسیم دولت کو فروغ حاصل ہو رہا ہے، کیونکہ دولت کا بڑا حصہ حکومت پاکستان کے پاس جمع ہونے کی بجائے ان سمگلروں، ذخیرہ اندوزوں اور بلیک میلروں کے فارن بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، جسے مؤثر قوانین سے روکنے کی اشد ضرورت ہے۔ سیاسی بد انتظامی کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو رہی ہے۔ سیاسی جماعتیں سرکاری دولت کو اپنی جماعت کے لوگوں کو نوازنے پر خرچ کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کی طاقت میں اضافہ ہو۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہتر نظام نہیں سوچتے۔ بڑے بڑے صنعت کار بڑے بڑے سیاسی لوگوں کو انتخابات میں چندہ دے کر اپنے معاشی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ صنعت کار کم شرح سود پر قرضہ حاصل کرتے ہیں، امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے رعایتی ٹیکس کے SROs جاری کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے عدم مساوات کو فروغ ملتا ہے۔ ان بیان کردہ خامیوں کو دور کرنا چاہیے۔ پاکستان میں ٹیکس کا نظام بہتر نہ ہونے کی وجہ سے بڑے بڑے صنعت کار اور جاگیردار روز بروز امیر ہو رہے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی نئے ٹیکس کا نفاذ ہوتا ہے، بڑے صنعت کار اور بڑے جاگیردار اپنی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکس ملازموں اور فکس آمدنی والے لوگوں کو دینا پڑتا ہے۔ تاجر اور صنعت کار اپنا ٹیکس عوام کو منتقل کر دیتے ہیں، یہ چاہے ٹیکس بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ، یعنی کہ ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو۔ علاوہ ازیں محکمہ ٹیکس کا عملہ بھی ان کی مدد ٹیکس بچانے میں کرتا رہتا ہے۔ اگر ٹیکس کے عملہ کی سیلری کو بہتر بنایا جائے اور انہیں انعامات دیے جائیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ ٹیکس کی چوری کم ہو جائے گی۔ علاوہ ازیں ٹیکس سسٹم کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ہر فیلڈ میں اجارہ دار پیدا ہو گئے ہیں۔ ان اجارہ داروں کا مقصد حیات صرف روپیہ بنانا ہے۔ یہ اجارہ دار آپ کو بزنس، سیاست اور بیوروکریسی میں نظر آئیں گے۔ ان لوگوں کے پاس مخصوص راز ہیں جن سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان اجارہ داریوں کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ حکومت پاکستان میں ہر شعبے میں میرٹ سسٹم کو فروغ حاصل ہو۔ پاکستان کے ذہین لوگ جو ترقی یافتہ ممالک کا رخ کر رہے ہیں، اس کی بھی ایک اہم وجہ غیر مساوی تقسیم دولت ہے۔ اگر یہاں منصفانہ تقسیم دولت ہو تو یہ ذہین لوگ کبھی یورپی ممالک، آسٹریلیا، کینیڈا اور امریکہ کا رخ نہ کریں، اور نہ ہی یہاں کے اسٹوڈنٹ بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ آ کر دہشت گردوں کے ہاتھ چند روپوں کی خاطر کھلونا بن سکیں۔ اگر بیان کردہ خامیوں کو دور کیا جائے تو دیر نہیں کہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک ترقی یافتہ ملک بن کر ابھرے، کیونکہ یہاں انسانی وسائل اور قدرتی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، صرف اچھے سسٹم کی کمی ہے۔ پاکستان میں میرٹ اور انصاف کو اگر فروغ دیا جائے تو یہ ملک دن دگنی اور رات چگنی
ترقی کرے گا۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tariq Search Channel and my YouTube channel TSC Tariq Study Channel Shorts. Thank you.